بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اویئر ورلڈ کے معزز ناظرین، سن 1443 میں سلطان مراد دوم نے اپنے بیٹے سلطان محمد کو قسطنطنیہ کے تاریخی شہر کی مضبوط دیواروں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ قسطنطنیہ کائنات کا دل ہے، یہ وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں وعدہ کیا گیا ہے کہ جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا دنیا اسی کی ہوگی۔ فتح قسطنطنیہ کی خوشخبری ایک حدیث میں بیان کی گئی ہے جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، وہ فاتح بھی با کمال ہوگا اور وہ فوج بھی با کمال ہوگی۔ فتح قسطنطنیہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اس شہر کی مضبوط دیواریں تھی جو ہر اس فوج کے راستے کی رکاوٹ بنی ہے جنہوں نے اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی۔ سلطان محمد دوم نے اپنے والد کی باتیں سن کر ان سے اس وقت پوچھا تھا کہ انہیں یعنی قسطنطنیہ کی دیواروں کو گرا کیوں نہیں دیتے، تو ان کے والد نے جواب دیا کہ ابھی اتنا طاقتور ہتھیار نہیں بنا جو ان دیواروں کو گرا سکے۔ تو شہزادہ محمد نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا تھا کہ والد محترم، میں ان دیواروں کو ضرور گراؤں گا اور جب میں سلطان بنوں گا تو قسطنطنیہ کو فتح کروں گا۔ اور پھر تاریخ نے ثابت کیا کہ سن 1453 میں جب سلطان محمد دوم قسطنطنیہ میں داخل ہوئے تو ایسی گن گرج کے ساتھ آئے جو شاید دنیا میں کسی دشمن نے اس سے پہلے نہیں سنی تھی۔ ناظرین، فتح قسطنطنیہ میں خلافت عثمانیہ کی کامیابی کا راز اللہ کی مدد و نصرت کے بعد ان کا توپ خانہ اور بارود کا استعمال تھا، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے عثمانی توپوں کی تاریخ اور ذکر کریں گے ایک ایسی عثمانی توپ کا جو دنیا کی سب سے بڑی توپ سمجھی جاتی ہے اور جس کی گولہ باری نے قسطنطنیہ کی مضبوط دیواروں کو مٹی کے ڈھیروں میں تبدیل کر دیا تھا۔ ناظرین، سن 1450 تک توپیں محاصروں پر مبنی جنگوں کے لیے فیصلہ کن ہتھیار بن چکی تھی۔ اس کے ساتھ اہم بات یہ تھی کہ اس زمانے میں جدید ٹیکنالوجی اپنانے کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کے پاس بڑے پیمانے پر ہتھیار بنانے کے لیے وسائل اور سہولیات بھی موجود تھے جن کی بنیاد پر انہیں اپنے یورپی مخالفین پر برتری حاصل ہو گئی تھی۔ تاہم ابھی تک عثمانی فوج کے پاس کوئی ایسا بڑا ہتھیار نہیں تھا جس سے قسطنطنیہ کی دیواریں گرائی جا سکے۔ اربان نامی ایک کاریگر سلطان محمد دوم کے دربار میں پیش ہو کر ایک توپ کا ڈیزائن پیش کرتا ہے جس کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا کہ اس توپ کے گولے شہر کی تاریخی دیواروں کو گرا دیں گے۔ اس نے کہا کہ یہ توپ 8 میٹر کی لمبی ہوگی جبکہ اس کی قیمت 10,000 سے زیادہ ہوگی۔ اس منظر میں سلطان محمد دوم نے اس کاریگر کو جواب دیا کہ اگر اس توپ نے قسطنطنیہ کی دیواریں گرا دی تو اسے 4 گنا زیادہ قیمت ملے گی، مگر شرط یہ تھی کہ یہ توپ 3 ماہ میں تیار ہونی چاہیے۔ مورخین کے مطابق استاد اربان کا تعلق ہنگری سے تھا اور وہ انتہائی ماہر مستری تھا۔ اربان نے پہلے قسطنطنیہ میں بازنطینی بادشاہ کو بھی اس توپ کی پیشکش کی تھی مگر وہ اس کی قیمت ادا نہیں کر سکا اور نہ ہی ان کے پاس اتنی بڑی توپ بنانے کے لیے ضروری وسائل تھے۔ اربان اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنی پیشکش لے کر عثمانی سلطان کے پاس آئے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سلطان محمد دوم نے اربان کی پیشکش قبول کر لی مگر ساتھ یہ شرط بھی رکھی کہ توپ 3 ماہ کے اندر بنائی جائے۔ اربان کی توپ تیار ہو گئی اور دنیا کی سب سے بڑی اس توپ کو سلطنت عثمانیہ کے دارالحکومت ادرنا سے قسطنطنیہ پہنچایا گیا اور اس کام کے لیے 30 ویگنیں جوڑی گئی جنہیں کھینچنے کے لیے 60 طاقتور بیلوں کا بندوبست کیا گیا۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ویگنوں کا توازن خراب نہ ہو اور توپ گر نہ جائے، ویگنوں کے دونوں اطراف 200 اہلکار تعینات کیے گئے۔ توپ کے راستے کو ہموار کرنے کے لیے 50 کاریگر اور ان کے 200 معاون آگے
چل رہے تھے۔ ان کا کام سڑک کے ناہموار حصوں کو ٹھیک کرنا تھا۔ ادرنا سے قسطنطنیہ تک اس سفر میں تقریباً 2 ماہ لگے اور فروری اور مارچ گزرنے کے بعد یہ قسطنطنیہ سے 5 میل دور مناسب جگہ دیکھ کر نصب کر دی گئی۔ قسطنطنیہ کے محاصرے کے دوران یہ توپ دن میں صرف 7 بار فائر کر سکتی تھی اور مئی کے مہینے میں اس کی مرمت بھی کرنی پڑی، مگر اس کے بھاری گولوں نے محصور شہر کی دیواروں کو بہت نقصان پہنچایا اور عثمانیوں کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ استاد اوربان کی توپ ان توپوں کے زمرے میں آتی ہے جنہیں بمبارڈ کہا جاتا تھا۔ ان میں سب سے بڑی توپوں کا قطر 50 سے 80 سینٹی میٹر اور وزن 6000 سے 16000 کلو گرام تھا، اور ان سے فائر ہونے والے گولوں کا وزن 150 سے 700 کلو گرام تک ہوتا تھا۔ یورپ میں ان توپوں کو 16ویں صدی کے آغاز میں ہی ترک کر دیا گیا تھا، مگر سلطنت عثمانیہ میں کچھ ایسی توپیں سن 1510 اور اس کے بعد بھی بنتی رہی۔ ان توپوں کو تیار کرنے کے لیے جماعت توپچیان آہنگرا کے نام سے لوہاروں کا خصوصی گروپ کام کرتا تھا، اور سن 1490 سے سن 1527 تک ان کی تعداد 8 سے 29 کے درمیان تھی۔ استاد اوربان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عثمانی ماہرین نے 15ویں صدی میں 2 اسی طرح کی توپیں تیار کی۔ سلطان محمد دوم کے لیے سن 1467 میں تیار ہونے والی ایک کانسی کی توپ کا وزن 17500 کلو گرام تھا۔ اسی طرح کی 15ویں صدی میں بننے والی ایک توپ جس کا نام درد نیل تھا 16 ٹن سے زیادہ وزنی دنیا کی سب سے بڑی توپ سمجھی جاتی تھی۔ درد نیل توپ کو سن 1464 میں ایک عثمانی ماہر توپچی منیر علی نے 16.8 ٹن وزن اور 5.18 میٹر لمبائی کے ساتھ کانسی سے تیار کیا تھا، اور اس توپ کا 0.63 میٹر قطر 2 فٹ چوڑے پتھر کی گیندوں کو دور فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس توپ میں پتھروں کے پیچھے بارود کا استعمال کیا جاتا تھا اور باری برکم پتھروں کی برسات سے بڑے بڑے قلعے گرا دیے جاتے تھے۔ یہ توپ کئی جنگوں میں عثمانی فوج کی طاقت رہی اور 340 سال بعد بھی سن 1860 عیسوی میں رائل نیوی کے خلاف یہ توپ استعمال کی گئی تو اس کی وہی گن گرج تھی۔ سن 1866 میں ایک سرکاری دورے کے موقع پر سلطان عبدالعزیز نے ملکہ وکٹوریہ کو درد نیل توپ بطور تحفہ پیش کی، اور اس طرح یہ توپ برطانوی شاہی توپ خانے کے عجائب گھر کا حصہ بن گئی اور اسے ٹاور آف لنڈن میں آنے والے زائرین کے لیے شوکیس کر دیا گیا، اور بعد میں اس توپ کو حالب شائر کے نیلسن قلعے میں منتقل کر دیا گیا، اور آج بھی یہ توپ خلافت عثمانیہ کی فتوحات کی امین ہے، اور بلا شبہ یہ توپ اپنے وقت کا ایٹم بم تھی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔